بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ حکومت کو ایک اور بڑے اور اہم محاذ پر ناکامی کا سامنا۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ جسٹس قاضی فائزہ کے حق میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی نئی درخواستیں دائر کی گئیں۔ یہ درخواستیں صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، ایف بی آر، وزیر قانون فروغ نسیم اور مشیر داخلہ برائے احتساب شہزاد اکبر کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ ان تمام درخواستوں کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا کہ ایک ہی کیس میں دو بار نظر ثانی کی درخواستیں نہیں سنی جا سکتی۔ 70 صفحات پر مشتمل تمام درخواستیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراض کے بعد حکومت کو واپس کر دی۔ اب خان صاحب کے قانونی ماہرین نے ایک بار پھر خان صاحب کو قانونی معاملات میں ناکام کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف صدر مملکت کی جانب سے ریفرنس دائر کرنے کے بعد حکومت سبکی کا سامنا کر چکی ہے۔ یہ ریفرنس بھی خارج کر دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق حکومت اعتراض کے خلاف 30 روز میں ان چیمبر اپیل فائل کرے گی۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ نظر ثانی نہیں بلکہ کیوریٹو نظر ثانی درخواست ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف سپریم کورٹ کا فل بینچ بنانے کی درخواست دی تھی۔ تو لگتا یوں ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کیس میں حکومت اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں نظر ثانی اپیل کا فیصلہ جسٹس قاضی فائزہ کے حق میں دیا تھا۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے حکومت نے کل کئی درخواستیں دائر کی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے نظر ثانی کی درخواستیں اس وقت دائر کی جب درخواستیں دائر کرنے کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف صدارتی ریفرنس غیر آئینی قرار دے کر خارج کر دیا تھا۔ تو حکومت نے درخواستوں کی دوبارہ سماعت کے لیے نئی درخواستیں دائر کی جو 70 صفحات پر مشتمل تھی۔ ان درخواستوں میں جسٹس قاضی فائزہ کو فریق بنایا گیا تھا۔ نظر ثانی درخواست پر فیصلے کے بعد بھی صدر مملکت کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ از خود نوٹس نظر ثانی کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے حکومت اس بار زیادہ مضبوطی کے ساتھ عدالت کے سامنے جانا چاہتی ہے، اس لیے فل بینچ بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اور جسٹس قاضی فائزہ جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ متوقع طور پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے امیدوار ہیں، ان کے خلاف حکومت کی جانب سے دوبارہ درخواستوں کے بعد ایک بات ظاہر ہو گئی ہے کہ حکومت انہیں چیف جسٹس کے عہدے پر نہیں دیکھنا چاہتی اور سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس کو خارج کیے جانے اور نظر ثانی اپیل کا فیصلہ بھی جسٹس قاضی فائزہ کے حق میں آنے کے باوجود حکومت کا دوبارہ عدالت میں جانا یہ بتاتا ہے کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حکومت ہر صورت قاضی فائزہ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔ اب یہاں کئی اہم سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اعتراض کے بعد کہ حکومت نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کیس میں دو بار نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی جس سے حکومت کے قانونی ماہرین، معاونین، مشیران اور وزیروں کی اہلیت پر ایک بار پھر کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں سب کہتے تو یہ ہیں کہ وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کو NRO نہیں دیں گے، چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ مافیا ان کی حکومت گرنا چاہتے ہیں تو حکومت چھوڑ دوں گا، مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو تاریخ وزیر اعظم کے ان الفاظ کو تو یاد رکھے گی جو وہ ہمیشہ قوم کے سامنے گھبرانا نہیں کے پیغام کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں۔ پھر تاریخ یہ بھی بتائے گی کہ خان صاحب نے نہ صرف NRO دیا بلکہ مافیا کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اپنی حکومت بچا لی اور مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ شنید یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو چینی کیس میں NRO مل گیا ہے اور ترین گروپ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین بے گناہ ہیں، انہیں کلیئر کر دیا گیا۔ سرخرو ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
اور وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک نیوٹرل امپائر دیا اور اس امپائر نے بڑی محنت کی. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے بہت محنت کی ہے. انہوں نے 8 گھنٹے میٹنگیں کی ہیں FIA کے ساتھ اور جہانگیر ترین صاحب کے وکیل کے ساتھ. اور آپ کو یہ بھی پورا یقین ہے کہ FIA جو ہے اب آگے کچھ نہیں کر پائے گا؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ FIA کو سکی ہوگی. اب اس کی پوزیشن ہی نہیں رہے گی کچھ کرنے کی, کیونکہ وہ چینی اسکینڈل میں عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکالے جانے کا الزام NRO کی برکت سے دھل چکا ہے. بیرسٹر علی ظفر جو کہ اب PTI کے سینیٹر ہیں, ان کی رپورٹ ابھی پبلک نہیں ہوئی, منظر عام پر نہیں آئی, مگر جہانگیر ترین کے ماؤتھ آرگن راجہ ریاض نے رپورٹ آنے سے قبل ہی قوم کو یہ اطلاع دی ہے کہ سطحی ہے. اب سوال یہ کہ کل تک انکوائری میں قصوروار نکلنے والے جہانگیر ترین آج بے گناہ کیسے ہو گئے؟ اراکین اسمبلی کا گروپ بنا کر جہانگیر ترین نے اپنے ہی لیڈر کے سارے دعوے غلط ثابت کر دیے. چینی چوری, کرپشن اور منی لانڈرنگ جو کہ بنیادی طور پہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے اور اس کے فیصلے عدالتوں نے کرنا ہوتے, لیکن حیران کن طور پر یہ ملک کے خداداد میں ہو رہا ہے کہ ریلیف وزیر اعظم دے رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ خان صاحب کی حکومت خود اس کیس کی مدعی ہے اور خان صاحب منصف بھی خود ہی ہیں. تو خان صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں پر کرپشن کا الزام لگا کر ان کے خلاف خود ہی انکوائری کرائی اور اب خود ہی انہیں بے قصور قرار دے رہے ہیں. تو اسے ہی تو تبدیلی کہتے ہیں. آج 34 ماہ بعد سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تبدیلی ایکچولی کسے کہتے ہیں. شوگر سکینڈل میں عوام کو تقریباً 300 ارب کا چونا لگایا گیا ہے اور آج بھی وہ لگ رہا ہے. آج بھی چینی سستی نہیں ہوئی. پورا زور لگانے کے باوجود, پوری میڈیا کمپین کے باوجود سارا پاکستان ایک طرف ہے اور چینی مافیا دوسری طرف ہے. چینی کی قیمت نیچے نہیں آ رہی. اس کیس میں اس کے ذمہ داروں کا تعین بھی ہو چکا ہے. اس کے باوجود کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی اور سرکار کی لانڈری میں ڈرائی کلیننگ کر کے انہیں کلین چٹ دی جا رہی ہے. تو کہنے والے اسے کہتے ہیں کہ یہ NRO نہیں ہے بلکہ یہ حلال NRO ہے. ہاں صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں بدقسمتی سے ان کا عوام سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. جتنی بڑی بڑی باتیں وزیر اعظم کل کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں, لیکن ان پر پریکٹیکلی کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو خان صاحب آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ امیر آدمی کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہیں. تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں لگتی کہ وہ امیروں کو یا لیڈ کلاس کو یا کرپٹ افراد کو ان کی کرپشن پر پنش کرنا چاہتے ہیں, سزا دینا چاہتے ہیں, بلکہ لگتا یوں ہے کہ وہ کرپشن کو حلال کرنے کے طریقے متعارف کرا رہے ہیں. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص 10-20 اراکین اسمبلی کا گروپ بنا کر اپنے لیے رعایتیں حاصل کر سکتا ہے. تو حکومتیں جو خاص طور کہتے ہیں نا بلیک میل نہیں ہوگا, تو اب انہوں نے بتا دیا کہ اگر بلیک میل ہوں گا تو اس طریقے سے ہوں گا. اب کوئی بھی گروپ بنا کر اپنے لیے ترقیاتی کاموں کے فنڈ جاری کرا سکتا ہے. تو یہ طریقہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, خاص کر ان کی جماعت کے لوگوں کو. تو جہانگیر ترین کے بعد ایک اور گروپ PTI کے سامنے آ رہا ہے جو ظفر عباس شینا کی شکل میں سامنے آیا ہے. انہوں نے بھی کل 15-16 صوبائی اراکین اسمبلی پر مشتمل لوگوں کو ایک گروپ بنایا اور ان کو ایک دعوت شائعہ دی اور وہاں پہ اپنی پاور شو کی. اس کے بعد انہوں نے حکومت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ جناب ہمیں بھی ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے اور ہم بھی حکومت کے شاکی ہیں اور ہم بھی خان صاحب سے مل کے یا عثمان بزدار سے مل کے اپنے لیے فنڈ جاری کرائیں گے. تو خان صاحب نے سیاسی جماعتوں کے اندر ایک اور نئی روایت جو ہے وہ ڈال دی ہے اور بتا دیا کہ جس پر کرپشن کا الزام لگے یا جس کو ترقیاتی فنڈ نہ ملے, وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ لفٹ نہ کرائے, تو اس کے لیے آسان سا نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے چند قریبی لوگوں کو ساتھ ملائے, گروپ بنائے اور اپنی فرمائش پوری کرا لے. تو جہانگیر ترین نے جب ہم خیال گروپ بنانے کا اعلان کیا تو یہ منظر پورے پاکستان نے دیکھا کہ پوری تحریک انصاف گھٹنوں پر آ گئی. آج حالت یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو راضی کرنے کے لیے 8 صوبائی وزراء ہیں اور 4 فیڈرل منسٹر ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تقریباً 12-14 لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین دائیں بائیں نہ ہوں, ان کا گروپ دائیں بائیں نہ ہو اور ان کے جتنی ریزرویشن ہیں وہ دور کی جائیں. اب بیرسٹر سینیٹر علی ظفر کی رپورٹ ویسی نکلی جیسی راجہ ریاض بتا رہے ہیں, تو پھر ہاں صاحب کا کرپشن کے خلاف بیانیہ کدھر جائے گا؟ تو لگتا یوں ہے کہ وہ بیانیہ بالکل ہی زمین بوس ہو جائے گا.
خان صاحب کرپشن کے خلاف ہائی مورل گراؤنڈ لینے کا جو تاثر دیتے ہیں وہ تاثر بھی دینے کے قابل نہیں رہیں گے. تو مدینہ کی ریاست کا خواب دکھا کر اور فلاحی ریاست کے فوائد بتا کر قوم کو لنگر خانے اور پناہ گاہیں تحفے میں دینے والے اب کرپشن کے خلاف جہاد کا نعرہ لگا کر امیر لوگوں کو مزید کرپشن کرنے کے مواقع فراہم کر دیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, اور جو کہتے نہیں وہ ضرور کرتے ہیں. ایک طرف جہانگیر ترین کو NRO دے جانے کی خبریں زیر گردش ہیں, تو دوسری طرف چودھری نثار کی پنجاب اسمبلی میں واپسی ہوگی. وہ کہتے ہیں ٹارزن کی واپسی. تو چودھری نثار ایک بڑے قد کاٹ کے پولیٹیشین ہیں, تو انہوں نے اپنے منتخب ہونے کے 34 ماہ بعد پنجاب اسمبلی کو اپنا چہرہ دکھایا ہے, اپنا کہتے ہیں چہرہ رونمائی کرائی ہے. اب وہ پنجاب اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کے اہل قرار پائے. اس بار حکومت نے ان کے قلم اٹھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. 2 روز پہلے پنجاب حکومت جو ہے وہ آسمان پہ کھڑی تھی کہ چودھری نثار کو خلف نہیں اٹھانے دیں گے. چودھری نثار 2 روز پہلے جب خلف اٹھانے پہنچے تھے تو اطلاع دینے کے باوجود نہ اسپیکر موجود تھے نہ ڈپٹی اسپیکر موجود تھے, ان سے خلف نہیں لیا گیا اور انہیں لال جھنڈی دکھا دی. سیکرٹری اسمبلی نے بھی بڑے تمتراک سے کہا جی چودھری نثار کے خلف اٹھانے میں کئی قانونی رکاوٹیں حائل ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے چودھری نثار کی انٹری روک دی ہے اور اپنی مائٹ شو کر دی ہے. عثمان بزدار نے اپنی پاور شو کر دی ہے. لیکن آج چودھری نثار جس دھڑلے سے پہنچے انہوں نے خلف بھی اٹھا لیا. ڈپٹی اسپیکر بھی ان سے خلف لینے کے لیے موجود تھے اور ان سے بڑی آوبھگت ان کی ہوئی. تو لگتا یوں ہے کہ بڑوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے اور پنجاب حکومت کو بھی اس معاملے میں بیک فٹ پر جانا پڑا ہے. جن کا خیال یہ تھا یا 2 دن پہلے جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ چودھری نثار اسمبلی میں کوئی سیاسی کھیل کھیلنے آ رہے ہیں, آج ان کے لبوں پہ خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار کی پنجاب اسمبلی میں انٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ عثمان بزدار کا متبادل ہو سکتے ہیں, پنجاب میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. چونکہ نون لیگ پنجاب میں تبدیلی کے لیے اپنا بندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ چودھری پرویز الہی کے نام پر متفق ہیں جن کو پیپل پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے. تو اس لیے چودھری نثار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے اور نون لیگ کے ایک بڑے دھڑے کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ چودھری نثار اگلے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی میں اس وقت کئی گروپ نظر آ رہے ہیں جو وقت آنے پر یا اشارہ ملنے پر بزدار حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ چودھری نثار نے پنجاب اسمبلی میں انٹری مار کر عثمان بزدار کے لیے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں ہوں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی PDM میں واپسی کے لیے مریم نواز اور شاہد حقان عباسی کے موقف کی تائید کر دی ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس بات کے حامی ہیں کہ پیپلز پارٹی PDM کے شو کاز نوٹس کا جواب دے. پیپل پارٹی یہ بتائے کہ اس نے سینٹ الیکشن میں سرکاری پارٹی یا باپ کے اراکین کی حمایت کیوں حاصل کی اور اس کے لیے PDM کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا. شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے بعد ہی پیپل پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد یعنی PDM میں واپس آ سکتی ہے. تو ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے وہ بیانیہ انڈوز کیا ہے جو کل مریم نواز اور شاہد حقان عباسی کی طرف سے سامنے آیا تھا. اب شہباز شریف پیپل پارٹی اور ANP کی PDM میں واپسی کے لیے خاصی تگ و دو کر رہے ہیں. ان کے دیے گئے اشائیے میں ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی اور PDM میں واپسی کے اشارے بھی دیے تھے, بلکہ باقاعدہ رضامندی ظاہر کی تھی. جس کے بعد شاہد حقان عباسی جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اور PDM کے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر جواب دیے بغیر پیپل پارٹی کی PDM میں واپسی ہوئی تو وہ PDM کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. جس کے بعد پیپل پارٹی کی PDM میں واپسی کا معاملہ کٹائی میں پڑ چکا ہے. آج بلال بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے وہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے.
وہ اسی کو مان کر چلیں گے۔ بلاول بھٹو کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کو شوکاز نوٹس کا جواب دینے پر راضی نہیں ہے اور پی ڈی ایم اس کے بغیر پیپل پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لینے پر راضی نہیں ہے۔ نواز شریف کی طرف سے مریم نواز اور شاہد خان عباسی کے بیانیے کو انڈوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ بیانیہ صرف نواز شریف کا چلے گا، جبکہ شہباز شریف جو کہ رہائی کے بعد مسلسل ان کوششوں میں ہے کہ وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی اور پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی انہیں واپس اس پلیٹ فارم پر لایا جائے اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے راہ ہموار کی جائے، پارلیمنٹ کے اندر پالیٹکس کی جائے، جس کے لیے انہوں نے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلا کر پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے بات کی تھی۔ لیکن اس اجلاس کو یا اس عشائیے کو پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے پی ڈی ایم کی جانب سے دعوت ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے یہ دعوت اپنے طور پر دی تھی اور چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس انہوں نے پارلیمان کے اندر اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے بلایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ پی ڈی ایم کا معاملہ جو ہے ابھی کھٹائی میں پڑی ہوا ہے۔ اسی پر پیپل پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ ان سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا۔ استحقاق دیا ہے اتنے تنتنے میں باتیں کرنے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم کوئی پی ڈی ایم ان کی کوئی لونڈی نہیں ہے جس کے اوپر وہ اپنی مرضی کے سب کچھ مسلط کرتے چلے جائیں۔ ساری جماعتیں اس پہ آزادانہ رائے سے متفق ہوئی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ اس کے فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے، کثرت رائے سے نہیں۔ وہ بطور سیکریٹری جنرل اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، وہ بیسک چارٹر سے انحراف کر رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوا اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے۔ اے این پی تو اپنا موقف لے چکی، پیپلز پارٹی اس پہ اپنا موقف بڑا واضح طور پہ لے چکی ہے، اور آج ان کے الفاظ جو تھے وہ تو یوں تھے جیسے کوئی بادشاہ سلامت ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کاغذ پھاڑا ہے، کہاں پھاڑا ہے؟ شاہد خاقان نے دیکھا ہے کاغذ پھاڑا گیا ہے؟ اس کو پڑھیں، اس کو جوڑیں، اس کو اور پھر دستبستہ پیش ہو۔ کمال ہے، کیا اس طرح گفتگو کی جاتی ہے؟ ہاں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آج وہ جو پہلے ہم ذرا شغل میں بات کرتے تھے، اب وہ سیریس ہو گئی کہ مسلم لیگ پاکستان نے یہ کوشش کی کہ اپوزیشن کی رنجشیں دور ہو کے ایک اتفاق رائے سے معاملہ آگے بڑھ سکے، لیکن مسلم لیگ لندن نے اس کوشش کو، اپنے گھر سے ہونے والی اس کوشش کو امیڈیٹلی سابوتاژ کر دیا۔ مسلم لیگ نون اگر پی ڈی ایم میں پیپل پارٹی کی واپسی نہیں چاہتی، رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، تو پیپل پارٹی کون سا مسلم لیگ نون سے اپنے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ بلکہ پیپل پارٹی تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں دو دھڑے بن چکی ہیں۔ ایک مسلم لیگ نون لندن ہے، یعنی جو لندن سے چلائی جا رہی ہے، اور دوسری مسلم لیگ نون کوئی اور ہے جو شہباز شریف چلا رہے ہیں۔ تو یہ موقف حکمران جماعت کے لوگوں کا بھی ہے یا نون لیگ کے مخالفین کا بھی ہے کہ نواز شریف کو الطاف حسین کا ٹیگ لگا دیا جائے اور مسلم لیگ نون لندن بنا دی جائے، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پیپل پارٹی خود بھی پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، یا پھر جو مقاصد انہوں نے پی ڈی ایم کے ذریعے حاصل کرنا تھے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو نیب کے سائے بھی ان پر سے ٹل چکے ہیں اور سندھ کی حکومت بھی آرام سے چل رہی ہے، راوی چین لکھ رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں، دونوں اس ملک میں حکمران جماعتیں رہی ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، دونوں جماعتیں متوقع الیکشن کی وجہ سے، کیونکہ یہ خبریں زیر گردش ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں لیٹر اور سونر، خود خاص صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑ دوں گا، تو چھوڑیں گے تو الیکشن ہی ہوگا۔ تو شاید دونوں جماعتیں اس وقت خود کو الیکشن کی پوزیشن پر لے آئی ہیں، یعنی پرانی پوزیشن پر چلی گئی ہیں، اور الیکشن اگر ہو گئے تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر الیکشن دور ہوئے تو میرا گمان یہ ہے کہ دونوں جماعتیں پھر سے ایک ہو سکتی ہیں یا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم دونوں کے لیے کھل سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ابھی شہباز شریف والا آپشن ہے وہ دونوں طرف کھلا رکھا گیا ہے، وہ آپشن ناکام ہوا تو پھر پی ڈی ایم اپنا جو اس طرح پہلے پی ڈی ایم نے ایکٹ کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ اسی فارمولے پر آئے گی، اسی لیے دونوں کا بیانیہ الگ الگ۔ اب ایک سوشل ایشو پر بات کرتے ہیں، وہ سوشل ایشو اس وقت میڈیا پر ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جس میں ایک فلائٹ میں
کچھ نازیبہ حرکات ہوئی، اس پر گفتگو کر رہی رپورٹ کارڈ میں محترمہ بے نظیر شاہ. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا موقف چاہوں کہ اس حرکت کو ذاتی معاملہ کہا جا سکتا ہے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. اور بے نظیر شاہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ کا موقف چاہوں. علینا، میرا یہاں پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اس ایئر لائن پہ کوئی مرد اٹھ کے کسی عورت کو مارتا یا کسی عورت سے بدتمیزی کرتا تو کیا سی اے یا سول ایویشن اتھارٹی کو کوئی کمپلین جاتی؟ نہیں جاتی، کیونکہ تب کہا جاتا کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سینسر بورڈ پہ ہمارے جب موویز جاتی ہیں سینسر ہونے کے لیے تو اس میں سارے جو رومانٹک سینز ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن جو وائلنٹ سین ہوتے ہیں جس میں وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں کاٹتے. وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو ہمارے معاشرے میں رومانس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن وائلنس ایکسیپٹیبل ہے، تشدد ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ گھر کا معاملہ ہے. ہمارے معاشرے میں پتہ ہے مسئلہ بنیادی علینا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اڈلٹس کو اڈلٹس نہیں مانتے. 18 سال کا جو ایک شخص ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتا. معاشرہ فیصلہ کرے گا کہ وہ پبلک میں کیسے ہوں گے، معاشرہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کپڑے کیا پہنیں گے. یہ ہماری بنیادی ایک ایشو ہے. تو میرے لیے تو جو ہیرو ہے اس پوری سٹوری کی وہ ایئر ہوسٹریس ہے جن کو پرائیویسی کی سمجھ آتی. دیکھیں، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہ ملک بھی متاثر ہو رہے ہیں جو بند معاشرے کہلاتے تھے، جہاں برسوں سے ایک ہی جیسی روایت چلی آ رہی. اس کی سب سے بڑی مثال سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں سینما گھر کھلیں گے، ڈانس کلب کھلیں گے، خواتین گاڑیاں ڈرائیو کریں گے. تو بہت ساری دنیا میں جب تبدیلیاں آئی ہیں تو بہت سارے ممالک میں بھی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں، کیونکہ دنیا ڈیجیٹل ورلڈ بن چکی ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ تھوڑی سی قدامت پرستی بھی ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہے. بہت سے ممالک میں بہت سی ایسی تبدیلیاں آ چکی ہیں جن کا پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، جہاں پہ پہلے خاتون شوہر کے انتقال کے بعد باقاعدہ ستی کر دی جاتی تھی، اسے آگ میں جلایا جاتا تھا. آج اسی ملک میں بغیر شادی کے رہنے کا بھی قانون لاگو ہو چکا ہے. تو اس سب کا اثر ہمارے کلچر پر بھی پڑ رہا ہے. بلکہ ہمارے یہاں صرف کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب بھی ہے جو ہمارے لیے بہت سی چیزوں کے حوالے سے ڈائریکشن دیتا ہے. کچھ چیزیں چادر اور چار دیواری کے اندر بالکل جائز سمجھی جاتی ہیں لیکن اس کے باہر وہ جائز نہیں ہوتی. تو جو حرکات و سکنات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ جو بھی ایشو آیا فلائٹ میں کہ جوڑے کی نازیبہ حرکت ہوئی، یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جن کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے، اور ایسی حرکتیں جو ہمارے اسلامی شاعر کے خلاف ہے. باقی کوئی اعتراض نہیں ہے. مغرب سے پہلے، اس سے پہلے بھی ہمارا یہ لگار ہوتی رہی ہے. مغرب میں سے پہلے جو کلچر آیا تھا چند سال پہلے وہ بہت ہولناک کلچر تھا، تو اس کی یہ لگار بھی ہمارا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں جو ہماری مذہبی اقدار ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا. آج ہمارے پاس وہ شیلڈ نہیں ہے اور یہ لگار جاری ہے. اب ہمیں مذہبی اقدار ہم نے پیچھے پھینک دی ہے. تو اسی وجہ سے جب اس طرح کی کوئی حرکت یا واقعہ سامنے ہوتی ہے تو ہم شاک رہ جاتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے اس کے لیے حکومتیں اسٹریٹجی بناتی ہیں، لائے عمل بناتی ہیں اور دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ اس قسم کا رواج ہی نہیں ہے، نہ حکومتوں کی اس طرح توجہ ہے. جن حکومتوں کی توجہ صرف لنگر خانوں پر گاہوں تک ہو، ان کے لیے دنیا جائے بھاڑ میں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. کسی ملک میں دیکھنا ہو کہ صحافت کتنی آزاد ہے تو اس کا اندازہ لگانا ہو تو وہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک سے لگایا جا سکتا ہے. جمہوریت اور آزاد صحافت کے نعرے تو ہر حکومت لگاتی ہے،
لیکن عملی طور پر ناپسندیدہ آوازوں کو دبانے کا سلسلہ کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری تھا۔ آج کسی کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جاتی ہے، کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر بھی مرضی کے نتائج نہ ملے تو پھر گولی تو اس کا مقدر ہے۔ اب پچھلے دنوں ابصار عالم کے پیٹ میں گولی ماری گئی۔ گزشتہ رات صحافی، بلاگر اور پروڈیوسر ٹیلی ویژن کے اسد علی طور، ان کو ان کے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب اسد علی طور بنیادی طور پر انویسٹیگیٹر رپورٹر رہے ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں۔ یوٹیوب سے اپنا ویلاگ کرتے ہیں جس میں وہ عوام کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرتے ہیں، اور ان کا جو فوکس ہے وہ حکومت کے ناقد سمجھے جاتے ہیں، یعنی تنقید کرتے ہیں۔ تو ان پر تشدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آواز کو یا تو دبا دیا جائے یا انہیں خوف زدہ کرنے سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے مقصد۔ تو جنہوں نے بھی ان پہ اٹیک کیا، بنیادی طور پر ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اور یہ کہا بھی گیا کہ اپنی زبان بند رکھو۔ اب اس طرح کے بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں، رضوان رضی، متی اللہ جان، ابصار عالم، احمد نورانی، اس طرح کے کئی ایسے صحافی موجود ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھا جائے تو اس کی کڑیاں ایک ہی طرف جاتی ہیں، اور سارے دبنگ صحافی ہیں، سارے ووکل پرسن ہیں جتنے میں نے نام لیے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو حکومت کی پالیسیوں کے سخت ناقد ہیں۔ تو تنقید صحافی کا حق ہے، وہ جو اپنی رائے سمجھتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، پچھلے دنوں حکومت نے صحافیوں کی پروٹیکشن کا بل بھی پاس کیا تھا، لیکن اگر آپ پریکٹیکل دیکھیں تو عملی طور پر یہ حکومت صحافیوں کو تحفظ نہیں دے سکی۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ تو اسی کو اگر آپ دیکھیں، اسد علی طور پر جو حملہ ہوا ہے اس کی سب نے مذمت کی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں جو صحافت ہے یا جو آواز ہے وہ بعض اوقات بند کر دی جاتی ہے، اسے بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے لوگوں کو پسند نہیں آتی، کچھ میری باتیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں، کچھ جو حکومت کی تعریفیں کرتی ہیں لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے۔ اب مہنگائی ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہو اور کوئی ویلاگ کر رہا ہو کہ جناب سب اچھا ہے، تو لوگ اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ اور کوئی حکومت کی پالیسیوں پر حکومت کامیابی حاصل کر رہی ہو اور کوئی تنقید کر رہا ہو کہ جناب کامیابی اپنی جگہ لیکن ذرا اس کو بھی دیکھیں، تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر صحافت جو ہے وہ کتنی آزاد ہے، وہ آپ ان واقعات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں۔ لیکن طور کے اوپر جو بھی اٹیک ہوا، اس کی نیوز ڈائریکٹر ایسوسی ایشن نے بھی مذمت کی، اور پورے صحافی برادری کی جتنی تنظیمیں سب مذمت کر رہے ہیں، اور اس کی میں بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ حکومت آج ہے کل نہیں ہے، پچھلی حکومت بھی چلی گئی، اس سے پچھلی بھی چلی گئی، لیکن جو حکومتیں اس طرح کا رویہ رکھتی ہیں، اس طرح کا سلوک کرتی ہیں، وہ پھر یاد رکھی جاتی ہیں، لوگوں کو انہیں اچھا نہیں سمجھتے، یہ ان کے سینے پہ ایک داغ ہوتا ہے۔ آج بھی نواز شریف صاحب کو تانا دیا جاتا ہے نجم سیٹھی کا واقعہ کا، تو ان کے کیریئر میں اس طرح کے جس کے بھی جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ پھر آپ کے اوپر ایک لائبلٹی بن جاتی ہے، ایک بوجھ بن جاتا ہے جو آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے اوپر ایک داغ ہوتا ہے۔ تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنی رائے کا حق ہونا چاہیے، اور یوٹیوب چینل ایسا نہیں کہ لوگ زبردستی لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ جس کی مرضی ہوتا ہے، جو سننا چاہتا ہے لائک مائنڈڈ لوگ سن لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔